السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی کلینک۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ خواتین کے ایک اہم مسئلے سے متعلق ہے۔ خواتین کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ یہ سیل آخر کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک کنوارے پن کی نشانی ہے یا اس کے علاوہ؟ اگر کسی لڑکی نے کوئی غلطی کر لی ہے شادی سے پہلے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یا اپنے منگیتر کے ساتھ، یا اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو اب کیا یہ سیل دوبارہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی سیل دوبارہ بن سکتی ہے؟ واقعی لڑکی کا کنوارا پن دوبارہ آ سکتا ہے؟ اس کے متعلق میں نے بہت سی ویڈیوز پہلے بھی اپنے چینل کے اوپر بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ واقعی کیا یہ سچ ہے کہ یہ لڑکی کنواری واپس ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، ایک طریقے سے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح سے بات سمجھ آ سکے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اس کے حوالے سے جو دوا میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ دوا شادی کی پہلی رات کو استعمال کرنی ہے، اپنی شرمگاہ کے اندر رکھنی ہے، اور رکھنے کے بعد آپ کو اس سے بلیڈنگ ہو جائے گی، یعنی کہ رکھنے کے بعد جب ہم بستری کریں گے تو بلیڈنگ آپ کو ہو جائے گی۔ یہ دوا 100% گارنٹیڈ ہے کہ اس کا ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور میں کافی خواتین کو یہ دوا دے چکا ہوں۔ تو ناظرین، یہ دوا کرتی کیا ہے؟ یہ دوا آپ کے اندر جو سیل ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں بناتی، بلکہ دوا خود ہی بلڈ بن جاتی ہے۔ سیل جو ہے یا پردہ جو ہے شرمگاہ کا، یا پردہ برکت جسے آپ کہیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک پردہ ہوتا ہے، یعنی کہ دو کھالوں کو بیچ میں سے ایک ہلکی سی پردہ یا جھلی سی ایک لگی ہوتی ہے جو ان کو جوڑے رکھتی ہے، اور جب شرمگاہ کے اندر آدمی کا نفس جاتا ہے تو وہ جھلی اس کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جھلی یا یہ پردہ خالی ہم بستری کے دوران ہی نہیں پھٹتا، بلکہ اگر بچیاں سائیکلنگ کرتی ہیں، کوئی ایکسرسائز کرتی ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس میں اسٹریچنگ ہوتی ہے ٹانگوں کی، یا کوئی بھاری وزن اٹھا لیتی ہیں، یا پھر پیریڈز اگر زیادہ گرم آ جائیں تو اس وجہ سے بھی یہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ یہ جھلی کسی سائیکلنگ یا اسٹریچنگ یا پھر کسی اور وجہ سے، یعنی کہ ہم بستری کے علاوہ کسی اور وجہ سے یہ جھلی کا ختم ہونا بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، 90، 95، 99% یہی ہوتا ہے کہ ہم بستری کے دوران یہ چیز ختم ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جو اب غلطی کر بیٹھی ہیں یا کوئی حادثے کا شکار ہو چکی ہیں، تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ یہ دوا لازمی لیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں، تاکہ وہ شرمندگی سے بچ سکیں اور اپنے آنے والی زندگی کو عذاب ہونے سے بچا لیں۔ ناظرین، اس مسئلے کے حوالے سے اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا اس کے اندر اثر انداز نہیں ہے۔ یہ واحد دوا ایسی ہے جو اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی دوا نہیں جو آپ کو اس مسئلے میں اثر انداز ہو یا آپ کو فائدہ دے۔ دوا کے حوالے سے اور یہ بتا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بالکل پہلے جیسی، تو یہ دوا صرف بلیڈنگ کرتی ہے، آپ کے اندر کی کھال کو، یا جو آپ کہہ لیں کہ جگہ کو جو کھل چکی ہوتی ہے، گیپ آ جاتا ہے، اس کو ٹائٹ نہیں کرتی، یہ صرف بلیڈنگ کرتی ہے۔ ٹائٹنس کے لیے الگ دوائیں موجود ہیں، اگر آپ کو ٹائٹ بھی کرنی ہے تو پھر آپ الگ دوا کا استعمال کریں۔ بلیڈنگ کے لیے اس دوا کے علاوہ اور کوئی دوسری دوا موجود نہیں، یہ واحد دوا ہے جو بلیڈنگ کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا پھر یہ دوا منگوانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کریں اور ہم سے رابطہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔